Senator Mushtaq Ahmed Sahab. शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अलविदाई खिताब का इस हाउस में, अपर हाउस में मौका दिया। मैं आधे सेनेटर्स के साथ अपनी 6 साला मुद्दत पूरी कर रहा हूँ और 11 मार्च को रिटायर हो रहा हूँ। 6 साल पहले मिस्टर चेयरमैन, जब मैं इस हाउस में आया तो मैंने कायद के बारे में, जिनकी कदावर तस्वीर यहाँ लगी है, पढ़ा था कि जब वो अवामी असम्बली के नुमाइंदे थे तो उन्होंने सबसे पहली तरजीह अपनी बुनियादी उमूर में वो अपनी पार्लियामेंट की कार्रवाई रखी। इसलिए जब मैं सेनेट में आया तो मैंने कायद को फॉलो करते हुए, बाबाई कौम को फॉलो करते हुए गुज़िश्ता 6 साल में अपने सबसे अहम तरजीह इस हाउस की हाजिरी और इस हाउस की कार्रवाई को रखा। और मुझे खुशी है कि मैंने 6 साल एक इंसान के बस में जितना कुछ है यहां पे कौम और मुल्क के लिए करने की कोशिश की है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूं। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूं बावजू आया हूं, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूं। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता। मैं सियासत को एक मिशन समझता हूं, इस्लाम का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजू रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैंने जब हलफ उठाया तो उसमें 3 बातें थी और मैं चाहता हूं कि वो पढ़ के सुनाऊं ताकि तज़कीर और याद दहानी हो। जो 3rd शेड्यूल में हमारा हलफ है उसमें 3 बातें थी और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हलफ के तकाजे पूरे करते हुए इन 3 बातों के लिए इस हाउस के अंदर जद्दोजहद करूं। यह है कि दैट एज अ मेंबर ऑफ द सेनेट I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Senate, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. Number 1. Number 2, that I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. Or number 3, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये 3 उमूर थे जिसके ऊपर मैंने हलफ उठाए और गुज़िश्ता 6 साल मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन 3 उमूर के लिए कोशिश की है। ये 3 उमूर अगर मैं बताऊं, इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहादुर अवाम, ये 3 उमूर थे जिसके लिए 6 साल इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने जद्दोजहद की है। मिस्टर चेयरमैन, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के दिबाचे के अंदर लिखा गया है 3 बातें बड़ी अहम हैं और ये मैं जैसे कि बतौर याद दहानी और तज़कीर मैंने बातें की हैं, ये भी कर रहा हूं। एक इसमें यह बात लिखी गई दिबाचे में कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी। मैंने गुज़िश्ता 6 साल में देखा कि यहां हाकिमियत आला बदकिस्मती से अल्लाह ताला की नहीं है और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं करेंगे मंजिल नहीं पा सकते। FATF के लिए कानून साजी, IMF के लिए कानून साजी, पेरिस और वाशिंगटन से बिल वो ड्राफ्ट होके आते थे और हमने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज करते हुए उसको पास किए हैं। तो इस पे मुझे बहुत दुख रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की दिबाचे में दूसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार मुकद्दस अमानत होगा जिसके बारे में आखिरत में अल्लाह पूछेगा, इस दुनिया में अल्लाह के बंदों को जवाब देना होगा। करप्शन का प्लेटफॉर्म नहीं है, लूट मार, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अकाउंट्स भरने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से, यह किसी इदारे की अमानत नहीं है। इख्तिदार यह चंद सरकारी लोगों की अमानत नहीं है, ये चंद खानदानों की अमानत नहीं है, ये अवाम के जरिए से, चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से
یہ عوام کا اختیار ہے, اونرشپ عوام کے پاس ہے, ان کے ذریعے سے یہ پارلیمنٹ کریں. بدقسمتی سے ان امور کے اوپر مسٹر چیئرمین میں نے 6 سالوں میں عمل درآمد نہیں دیکھا ہے. میں نے اپنے صوبے کی حقوق کی بات کی یہاں, خصوصاً خیبر پختونخوا جو وسائل سے بھرپور ہے اور دستور نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وفاق نہیں دیا, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ہے. میرے قبائل جس میں افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے, میرے قبائل جو طالبانائزیشن اور عسکریت پسندوں نے بھی متاثر کیا, ملٹری آپریشنز نے بھی متاثر کیا, اور میرے قبائل اور میرا صوبہ جس کے سرزمین کو گزشتہ 40 سال سے میدان جنگ بنایا گیا ہے, اور میرا صوبہ جس کو مورچے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, میں نے ہمیشہ سے اس کا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. مسٹر چیئرمین, مجھے دکھ ہے کہ میں باوجود کوشش کے اپنے صوبے کی وہ جو مالیاتی حقوق ہیں وہ نہیں دلا سکا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, یہ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, صوبوں کو حقوق دو تو پاکستان مضبوط ہوگا. آئینی حقوق دو, مالیاتی حقوق دو, سیاسی حقوق دو جو اس دستور نے دیے ہیں. اور 18ویں ترمیم کا میں نے یہاں پہ دفاع کیا. 18ویں ترمیم مضبوط وفاق کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم خوشحال فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے. میں نے ہمیشہ سے 18ویں ترمیم کی گزشتہ 6 سال میں یہاں پہ دفاع کیا ہے. مجھے دکھ ہے مسٹر چیئرمین کہ میں سود کے خلاف جدوجہد کر سکا. 9,500 ارب روپے میں 4,100 ارب روپے پاکستانی عوام کی محنت کا بجٹ کا سود میں جاتے ہیں. مجھے دکھ ہے کہ میں سود ختم نہیں کر سکا. 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں, ام الخبائث ہیں. میں اس کے خلاف قانون سازی لے آیا, لیکن مجھے دکھ ہے کہ میں وہ قانون سازی منظور نہیں کر سکا. مسٹر چیئرمین, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ایسٹ ہے. میں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ IMF کے حوالے نہ ہو جائے. اس وقت اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے, میں اس کو نہیں بچا سکا. مسٹر چیئرمین, آرمی چیف کی توسیع میں کھڑا رہا یہاں. میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیف کی توسیع سیاست کو کمزور کرے گا, پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا, عام فورسز کو ڈریگ کرے گا پالیٹکس کے اندر. میں اس توسیع کو باوجود کوشش اور احتجاج کے روک نہیں سکا. مسٹر چیئرمین, ٹرانسجنڈر ایکٹ شرمناک ایکٹ ہے. چیلنج ہے ہماری اقدار کے لیے, چیلنج ہے ہماری روایات کے لیے, شرم و حیا کے لیے. میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا باوجود کوشش کے. مسٹر چیئرمین, ریپ کے ملزم, ریپ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے بچوں کے لیے. میں پبلک ہینگنگ ان درندوں کے لیے اس کا قانون یہاں سے منظور نہیں کر سکا. مسنگ پرسنز, ابھی عثمان زئی جرگہ کو 30 مسنگ پرسنز حوالے کیے گئے وزیرستان میں. پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد. میں کس سے پوچھوں کہ وہ 7 سال جو 30 لوگ وزیرستان کے جرگے کے حوالے کیے گئے, ان کے 7 سال کا حساب میں کس سے لوں؟ میں نے مسنگ پرسنز, بلوچ, پختون, پنجابی, سندھی, پاکستانی مسنگ پرسنز کے درد بیان کیا, لیکن میں مسنگ پرسنز کو بازیاب نہیں کرا سکا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, ہاں یہ ہے کہ ختم نبوت کا دفاع, ناموس رسالت کا دفاع, حرمت قرآن کی آواز وہ میں نے بلند کی. اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع, اس کی میں نے حد الوسع کوشش کی, جس میں کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی. مسٹر چیئرمین, میں نے مافیا کو ایکسپوز کیا. وہ مافیا جو ہماری غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, وہ مافیا جو شوگر مافیا, آٹھا مافیا, سریا مافیا, سیمنٹ مافیا, پرائیویٹ بجلی گھر مافیا اور فارما مافیا جو سب سے مضبوط ہے, جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہا ہے, میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کے خلاف بولا ہے, اور اس بولنے میں مجھے دھمکیاں ملی ہے, اس بولنے میں مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے, مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹا رہا, میں کھڑا رہا, اور میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. مسٹر چیئرمین, اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 6 سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے.
میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا, کوئی پرمٹ نہیں لیا, کوئی ٹھیکہ نہیں لیا, کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی. میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو مینٹین کیا ہے. جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو مینٹین کرتے ہیں, دنیا کے ادارے پر اس میں کوئی کمزوری نہیں پا سکتے. تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, میں جائز کاروبار سے دور رہا, اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں کاروبار کر سکوں گا, کوئی بزنس کر سکوں گا. اور یہ میں نے اس لیے کیا, یہ جائز کام تھا کہ کم از کم وہ میرے یہاں سینٹ کی کارکردگی میں رکاوٹ نہ بنی. تو مسٹر چیئرمین, میں نے یہ کام کیا ہے. میں آخر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے چند باتیں مسائل کے حل کی طرف کروں گا. ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس قانون کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سویلین سپریمیسی نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا. پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو, اقدامات سے وضاحتیں کرو, اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے, تب عوام مانیں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین, سویلین سپریمیسی بنیاد ہے. جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں, 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے, تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی, ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی, کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے, کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے, کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی. پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے. اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے, لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلب سے بھی خلاف ورزی ہے, دستور کی بھی خلاف ورزی ہے, اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے. مسٹر چیئرمین, پہلی بات سویلین سپریمیسی. دوسری بات, سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا. میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی, شخصیات کی تنقید نہیں کی, میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے. کسی کی سخت بات بھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے. سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, میں اس پہ تنقید نہیں کرتا, لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے. ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں, میرٹوکریسی کریں, اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں. میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جماعتوں کے اوپر تو ایسی تنقید بہت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں, کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے. مسٹر چیئرمین, آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے, صرف غلطی تسلیم کر سکے. کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں, مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے. 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں تھا, کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18, سورہ بقرہ آیت 159, 160 اور 222, اور سورہ مائدہ آیت 39, سورہ اعراف آیت 153, سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359. توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے؟
इस सवाल पर हमें कोई माविनत नहीं दी गई, इसलिए इस पे राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे बहुत दुख है। आपके पास फेडरल शरीयत कोड है, आपने कुरान और सुन्नत की रूह से जुल्म किया है। आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आप उनसे राय ले सकते थे। तो सियासतदानों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसलिए मैं सियासी जमातों के ऊपर, मैं पॉलिटिकल वर्कर से भी कहता हूं, आपके ऊपर सारे लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, एक दूसरे का साथ दें। तो मुझे दुख है, कल अदालत ने अपने खिलाफ फैसला सुनाया है, और कल अदालत ने जो किया है बहुत थोड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें मुज़ाकिरात करें, सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को रास्ता दें, मुज़ाकिरात करें, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को धकेलने के लिए एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि यह मुल्क आवाम का है, हकी हुक्मरानी उनका हक है, और वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए उसको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इत्तेफाक करें, और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, सियासी कैदी को रिहा करें, इमरान रियाज को रिहा करें, असद तूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना यह पांसी सियासतदानों के गले में पड़ेगी, सियासतदानों की कत्ल का बाइस बनेगी। इसलिए सहाफत को हथकड़ियां ना डालें, जंजीरें ना डालें। असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए, और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में यह करूंगा, इस्लामाबाद में मैं 6 साल रहा, मुझे हाइकिंग से बहुत शौक है। मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेल 5 और ट्रेल 3 पे जाता था। मैं समझता हूं कि यह हम आइंदा नस्लों की अमानत है। हमारी इस्लामाबाद की इस फितरी माहौल को, मारगल्ला की कुदरती माहौल को, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यह पार्लियामेंट के इख्तियार में चूंकि आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। खुसूसी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम यहां के पहाड़ को, यहां के जंगलों को, यहां कुदरती चश्मों को, उसको महफूज कर सकें। तो ये जरूर इस पार्लियामेंट को आइंदा नस्लों के लिए इस्लामाबाद की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो उसका एक फितरी हुस्न है, उसको महफूज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं, मिशन से नहीं, सियासत से नहीं। और मिस्टर चेयरमैन, अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत और पार्लियामेंट जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।